مجھے سب کچھ یاد نہیں ہے، لیکن میری کچھ یادیں ہیں اس وقت کی جب میں تم سے محبت میں نہیں پڑا تھا۔ بس جب میں تم سے محبت میں پڑا، اس کے بعد کی بہت سی چیزیں دھندلی ہیں۔ شہزام نے افسوس کے ساتھ سچ بتا دیا۔ وہ یادیں ان کی بہترین یادیں ہونی چاہیے تھی، مگر وہ انہیں کھو چکا تھا۔ سبی، تم مجھے چھیڑتی تھی، مگر اب میں تمہیں چھیڑا کروں گا، شہزام نے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ صبرین خاموش ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کہے، اس لیے اس نے بس سر جھکا لیا اور خاموشی سے آئس کریم کھانے لگی۔ شہزام نے گاڑی چلا دی۔ آدھی آئس کریم کھانے کے بعد صبرین مزید نہ کھا سکی۔ اسے پھینکنا افسوس کی بات تھی، اس لیے اس نے پاس بیٹھے شخص کو دے دی۔ شہزام نے ایک ہاتھ سے گاڑی چلائی اور دوسرے ہاتھ سے اس کی باقی آئس کریم ختم کر دی۔ صبرین نے دل میں سوچا کہ اگرچہ وہ دوبارہ ایک ساتھ نہیں تھے، لیکن وہ پہلے ہی ایک جوڑے کی طرح اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزار رہے تھے۔ مزید یہ کہ جب وہ ولید کے قریب جاتی تو اسے گھن محسوس ہوتی تھی، مگر شہزام کے ساتھ ایسا کچھ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ کبھی کبھی تو یہ سب فطری لگتا تھا، کبھی یوں لگتا کہ وہ ایک تتلی کی طرح اڑنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر جتنا بھی زور لگاتی وہ شہزام کے جال سے آزاد نہ ہو سکتی۔ سوری رہائش گاہ پر صبرین جھینگے لے کر آئی۔ دو چھوٹے بچے بے حد خوش ہو گئے۔ صبرین نے محرام کے لیے جھینگے چھیل لیے، جبکہ شہزام نے محفین کے لیے چھیل دیے۔ مسز سوری عمر رسیدہ تھی اور جھینگے نہیں کھا سکتی تھی، مگر بچوں کو کھاتا دیکھ کر وہ بہت خوش تھی۔ سبی، رات کافی ہو چکی ہے، کیوں نہ تم یہیں رک جاؤ؟ شہزام نے تمہارے لیے کچھ نئے کپڑے خریدے ہیں اور بچوں کی الماری میں رکھ دیے ہیں، انہوں نے کہا۔ یہ سن کر صبرین کو شرمندگی محسوس ہوئی، مگر محفین نے فوراً کہا، ممی، آج رات یہیں رک جاؤ، مجھے آپ کی بہت یاد آ رہی ہے۔ صبرین کچھ نہ کہہ سکی۔ رات کو نہانے کے بعد اس نے دیکھا کہ شہزام بستر پر آلتی پالتی مارے بیٹھا بچوں کو کہانی سنا رہا تھا، مگر محفین اور محرام کو اس کی کہانی سنانے کی صلاحیت پسند نہیں آئی۔ جب محرام نے صبرین کو باہر آتے دیکھا تو فوراً کہنے لگا، آپ کہانی ٹھیک سے نہیں سناتے، میں چاہتا ہوں کہ ممی کہانی سنائے۔ ٹھیک ہے، ممی کہانی سنائے گی اور ہم سنیں گے۔ شہزام نے بستر پر اپنے برابر کی خالی جگہ پر ہاتھ مارا۔ تینوں کی نظریں توقعات سے بھرپور تھی۔ صبرین بے بسی سے بستر پر بیٹھ گئی اور شہزام کے ہاتھ سے کتاب لے کر پڑھنے لگی۔ بچے پوری توجہ سے سننے لگے۔ شہزام بھی کبھی کبھار کہانی کو دلچسپ بنانے کے لیے کچھ بول دیتا۔ کئی کہانیاں سننے کے بعد شہزام نے آخرکار سنجیدگی سے کہا، اب بہت رات ہو چکی ہے، تمہاری ممی تھک گئی ہیں،
انہیں آرام کرنے دو۔ ڈیڈی آپ بھی سو جاؤ، ہم امی کے ساتھ سوئیں گے، ماہرام نے مشکوک انداز میں کہا۔ آپ رات کو چپکے سے اندر نہ آ جانا اور فرش پر سو کر بیمار نہ ہو جانا۔ پھر مجھے باہر نہ نکالو، میں فرش پر سو کر تمہاری حفاظت کروں گا، شہزام نے خوش آمدی انداز میں کہا۔ ہمیں آپ کی حفاظت کی ضرورت نہیں، مجھے معلوم ہے کہ آپ بس ممی کے ساتھ سونے کا بہانہ کر رہے ہو۔ ماہرام نے سیدھی بات کر دی۔ صبرین نے شرمندگی سے شہزام کو باہر دھکیل دیا اور دروازہ بند کر دیا، مگر وہ جانتی تھی کہ شہزام کے لیے دروازہ بند کرنا بیکار تھا۔ آدھی رات کو جب بچے سو گئے تو شہزام ایک بلینکٹ لے کر چپکے سے اندر آ گیا، مگر اس نے دیکھا کہ صبرین بیدار تھی، جس پر اسے پکڑے جانے کا احساس ہوا۔ سبی غصہ مت کرو، میں بیڈ پر سونے کا ارادہ نہیں رکھتا، میں فرش پر سو جاؤں گا، شہزام نے جلدی سے کہا اور نیچے لیٹ گیا۔ صبرین خاموشی سے اٹھی اور اس کے پاس آ گئی۔ اپنا ہاتھ دو، شہزام نے فوراً ہاتھ بڑھا دیا۔ صبرین نے ٹیبل لیمپ جلایا اور دراز سے آیوڈین نکال کر اس کی انگلیوں کے زخم پر لگانے لگی۔ ہلکی نارنجی روشنی اس کے چہرے اور بالوں پر پڑ رہی تھی۔ اس کا چھوٹا سا زرد چہرہ دیکھ کر شہزام کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ جب وہ دوا لگانے سے فارغ ہوئی تو شہزام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے سینے پہ رکھ دیا اور خود صبرین کے تھوڑا قریب ہوا۔ صبرین اس کی آنکھوں میں حیرانی سے دیکھ رہی تھی، جبکہ شہزام کی آنکھوں میں گہری محبت کی چھاپ تھی، جس سے صبرین کو اپنا چہرہ گرم ہوتا محسوس ہونے لگا۔ خوش قسمتی سے کمرے کی بتیاں بند تھیں، اس لیے اس کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ شہزام کا دل بے ترتیب انداز میں دھڑکنے لگا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ ہمیشہ کی طرح اسے دھکیل دے گی، مگر اس بار ایسا نہیں ہوا۔ سبی، اس کا گلا خشک ہو گیا اور آواز بھاری ہو گئی۔ صبرین نے بڑی حسین آنکھوں سے اوپر دیکھا۔ وہ آہستہ سے پوچھنے لگا، یہ دوا کہاں سے آئی؟ میں نے آنٹی یاسمین سے مانگی تھی، اس کے نرم لبوں سے مدھم آواز نکلی۔ شہزام کا دل روئی کی طرح نرم ہو گیا۔ سبی، مجھے معلوم تھا کہ تمہیں اب بھی میری فکر ہے، یہ کہتے ہی وہ پھر سے بے خودی میں اسے دیکھنے لگا۔ صبرین لمحہ بھر کے لیے بے خود ہو گئی۔ کیا اسے واقعی اس کی فکر تھی؟ جب اس نے اس کے ہاتھوں پر زخم دیکھے تھے تو بے اختیار آنٹی یاسمین سے دوا مانگ لی تھی، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ شہزام رات کو چپکے سے اندر آئے گا، اسی لیے وہ یہاں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ پہلے وہ دل سے چاہتی تھی کہ وہ اس سے مکمل طور پر دور ہو جائے،
لیکن ولید کے ساتھ پیش آنے والے تجربے کے بعد وہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہ کبھی بھی شادی نہ کرنے کو ترجیح دیتی، مگر کسی اور شخص کے ساتھ ایسا کچھ دوبارہ نہ جھیلتی۔ شاید اسے بچوں کی خاطر شہزام کو ایک موقع دینا چاہیے تھا، لیکن بس اتنا ہی، وہ دوبارہ شادی نہیں کرے گی۔ اپنے کمرے میں جا کر سو جا، صبرین نے دھیمی آواز میں کہا۔ نہیں، شہزام نے زور سے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے بتاؤ، کیا میں خواب دیکھ رہا ہوں؟ اس نے بہت غلطیاں کی تھیں اور کبھی یہ امید نہیں رکھی تھی کہ صبرین اسے آسانی سے معاف کر دے گی۔ وہ تو یہ طے کر چکا تھا کہ وہ اسے ہمیشہ تنگ کرتا رہے گا، مگر اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ آج کی رات وہ اتنی خاموشی سے اسے قبول کر لے گی۔ اب فضول مت بکو اور سو جاؤ، صبرین نے مدھم مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تم واقعی میرے ساتھ دوبارہ رہنے کے لیے تیار ہو؟ شہزام حیران رہ گیا۔ ایسا لگا جیسے وہ خواب دیکھ رہا ہو۔ اس کا پورا جسم ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گیا، جبکہ صبرین نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ شہزام، تمہاری موجودہ حالت کو دیکھتے ہوئے میں بچوں کی خاطر تمہارے ساتھ واپس رہنے پر غور کر سکتی ہوں۔ شہزام خوشگوار حیرت سے اسے دیکھنے لگا، جبکہ صبرین کے چہرے پر بے بسی چھا گئی تھی۔ اب کیا تم جا کر سو سکتے ہو؟ اس نے بے بسی سے کہا، مگر میں امید کرتی ہوں کہ تم خود پر قابو رکھو گے۔ آخرکار میری ابھی تک ولید سے طلاق نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تم جلد سے جلد ولید سے طلاق حاصل کر سکو۔ شہزام نے خوشی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ سپی، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ اپنی پچھلی غلطیوں کو کبھی نہیں دہراؤں گا۔ اب ہمیں کوئی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتا۔ میں آئندہ تمہاری ہر بات مانوں گا۔ میں نے تمہیں کہا کہ اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ، مگر تم ابھی تک یہیں کھڑے ہو۔ صبرین نے اس کے سینے پر انگلی سے ٹھوکا دیتے ہوئے نرمی سے کہا۔ شہزام کا گلا خشک ہو گیا۔ اسے اپنی زبان پر قابو نہ رکھنے پر خود پر غصہ آیا۔ اچھا، میں جا رہا ہوں۔ چند سیکنڈ بعد وہ بوجھل دل مگر خوشی کی چمک کے ساتھ اسے چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ صبرین نے سکون کا سانس لیا۔ آخرکار وہ سکون سے سو سکتی تھی۔ اگلے دن جب محفین اور محرام صبح اٹھے تو بہت حیران ہوئے۔ مجھے لگا تھا کہ ڈیڈی ہمارے سونے کے بعد پھر سے چپکے سے اندر آ جائیں گے، مگر اس بار ایسا نہیں ہوا۔ محرام نے حیرت سے کہا۔ محفین نے ناک چڑھائی۔ دروازہ بند تھا، وہ اندر کیسے آ سکتے تھے؟ محرام خشک ہنسی ہنس دیا۔ اسے نہیں لگتا تھا
کہ تالا اس کے ڈیڈی جیسے لوگوں کے خلاف کوئی فائدہ دے سکتا ہے۔ اچھا میرے پیارے بچوں، جاؤ اپنا منہ دھو لو اور دانت برش کر لو۔ سپرین نے نرمی سے ان دونوں کو ناشتے کے لیے تیار ہونے کو کہا۔ نیچے کچن میں شہزام پہلے ہی آنٹی یاسمین کے ساتھ ناشتہ بنانے میں مدد کر رہا تھا۔ جو وہ سب ناشتے کی میز پر بیٹھے تھے تو مسز سوری نے شہزام کو کچن میں دیکھ کر ناگواری سے کہا، یہ کچن میں کیا کر رہا ہے؟ اسے پکانا آتا بھی نہیں۔ بالکل صحیح، ایک بار اس نے میرے لیے پاستا بنایا تھا، میں تو مرتے مرتے بچا۔ مسٹر سوری نے بے رحمی سے نشانہ بنایا